مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ خالق کائنات کا ہم پہ احسان کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں گناہگاروں کو معاف کرتا ہے، لیکن شب جمعہ اور جمعہ والے دن ہر گھڑی اتنے افراد جو ہیں معاف کیے جاتے ہیں جو ہفتہ بھر کے اندر اللہ معاف کرتا ہے۔ یقیناً وہ بہانے تلاش کر رہا ہے کہ کون سا بندہ میرے سامنے آئے اور میں اس کو معاف کروں، کوئی عمل ایسا کرے کہ ہاں میں اس کو 70 گنا کر دوں، اور یہ ہماری طرف سے اب کمی اور کوتاہی ہوگی کہ ہم اس کے ذات کے اس فیور سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ دنیا میں کوئی سیل لگتی ہے، کوئی آفر نکلتی ہے تو ہم بھاگتے ہیں، اور یہ سیل لگی ہوئی ہے، آفر عام ہے اور وقت جو ہے وہ بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ جس نے اس سے استفادہ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا آج متوقع دن تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ وہ بروز جمعہ تشریف لائیں گے۔ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ منسلک رہنے کی ضرورت ہے، اور حکم ہے کہ ایسے ہی امام کے ساتھ، جب سوال ہوا نا امام کے ساتھ کیسے منسلک ہوں، کیسے امام سے ہم باتیں کریں، ہاں کیسے امام کو پکارے، تو کہا جیسے اللہ تعالیٰ امام زمانہ کو پکارتا ہے، السلام علیکم یا آل یاسین۔ تو دعائے آل یاسین ہمارے پاس ہے۔ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہونا چاہتا ہے، حکم ہے کہ اس دعا کو روزانہ تلاوت کرو، اس نیت سے کہ امام کے ساتھ منسلک ہو جاؤ۔ ہاں یہ بتا کہ مولا میں غافل نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کا اطاعت گزار ہوں۔ پروردگار ہم امام زمانہ کے منتظرین میں شمار فرمائے۔ صلوات پڑھ دیئے امام زمانہ کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ عزیزان گرامی، احکام فقیہ کے حوالے سے بات نماز کے واجبات کی ہو رہی تھی، اور ہم نے کہا کہ ہاں 12 ایسی چیزیں ہیں جو واجب ہیں نماز میں۔ اس میں سب سے پہلے نیت، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد قیام، اور پھر قراءت، اور پھر قیام متصل بالرکوع، اور پھر رکوع ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج ہم اگلے رکن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا رکن ہے 2 سجدے جو کہ مل کے ایک رکن بنتا ہے۔ رکوع ایک رکن ہے، جبکہ 2 سجدے ہر رکعت کے اندر جو آپ ادا کرتے ہیں وہ دونوں مل کے ایک رکن بنتا ہے۔ اور بتایا رکن وہ عبادت ہے، وہ واجب ہے جو جان بوجھ کے یہ انجانے سے چھوڑ دی جائے نماز باطل ہو جاتی۔ تو ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ حکم کیا ہے، کیسے کر کے سجدہ ادا کریں؟ تو کہا کہ ہاں اعضائے سجدہ کو زمین پہ اس طرح ٹکائے کہ دونوں ہاتھوں کو سجدے میں جھکا کے اپنے آپ کے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک ساتھ میں رکھے، بازوؤں کو کھول لے، اپنے بدن کو اپنے ان ٹانگوں سے دور کرے، دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو قریب کرے اور اٹھا کے رکھے۔ یہ کیفیت ہے سجدے کی، اور اعضائے سجدہ کا رکھنا واجب ہے۔ اعضائے سجدہ وہ جن کو سجدے کے اندر زمین پر ٹکانا واجب ہے۔ کون کون سے اعضائے سجدہ ہے؟ پیشانی، اس کو ہم نے ہر صورت اس جگہ ٹکانا ہے جہاں پہ سجدہ کرنا جائز ہے۔ جیسے کس پہ سجدہ ہو سکتا ہے؟ جی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں جی، ہر اس چیز پہ سجدہ ہو سکتا ہے جو زمین سے اگے اور کھائی اور پہنی نہ جا سکے۔ یہ نہ زمین سے اگتی ہو لیکن نہ ہم اس کو کھا سکیں نہ اس کو پہن سکیں، لباس کے طور پہ استعمال کر سکیں، تو یہ
ہمارے پاس فارمولہ آ گیا تو کہا کس پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ کہا کہ بہترین سجدہ خاک پر ہے۔ ہم سے سوال کیا جاتا ہے اور اعتراض بھی لگایا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ مٹی رکھ لیتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم سجدہ سجدے گاہ کو نہیں کرتے، اس مٹی کی ڈھیری کو نہیں کرتے، بلکہ ہم اس پر سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ خاک کی ہوتی ہے، مٹی کی ہوتی ہے۔ اور انسان جو بہت بڑا پہلوان بنتا ہے، انسان جو اپنے آپ کو بڑا پاٹے خان سمجھتا ہے، ہاں اس کے لیے کہا گیا کہ جو اپنی پیشانی کمر لگوا لے گا، شکست میں اپنی کمر تو زمین پہ لگ جائے گی، ہار شکست ہو جائے گی، تسلیم کر لیتا ہے کہ میں ہار گیا، لیکن کسی بھی صورت اپنی پیشانی کو زمین پہ نہیں لگنے دے گا۔ کیوں؟ یہ اس کا غرور ہے، یہ اس کا تکبر ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ کہتا میری پیشانی بلند رہنی چاہیے، کٹتی ہے بھلے کٹ جائے لیکن جھکنے نہیں دوں گا۔ تو پھر کتنی یہاں پہ عبودیت کی معراج ہے کہ وہی انسان جو زمین پہ اپنی یہ پیشانی نہیں جھکنے دیتا، نہیں لگنے دیتا، جب خدا کے سامنے آواز دی جاتی ہے آ بندے آجا میرے سامنے، اپنی پیشانی کو جھکا، بغیر چو چرا کے اپنی پیشانی کو مٹی کے اوپر جب ٹکاتے ہیں، اور مٹی کے اوپر کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے دنیا میں ہمارے نزدیک سب سے اس کی قیمت کم ہے، کہ اس کا وزن یا اس شے کی قیمت مٹی برابر بھی نہیں۔ اب تو یہ پیسے مٹی ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اپنے سامنے عاجز دیکھنا چاہتا ہے، اپنا عبد دیکھنا چاہتا ہے، اپنا بندہ غلام دیکھنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تو اپنی پیشانی جھکا تو صحیح۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ فلسفہ انشاءاللہ بیان کروں گا کہ ہاں جی قیام کیوں ہے، رکوع کیوں ہے، سجود کیوں ہے، تاکہ اس کا احساس ہم ذہن میں رکھیں، ہمیں تھوڑا سا لطف آئے عبادت میں۔ تو یہاں پہ وہ پہلوان جو ہے جو کسی کے سامنے جو ہے اپنی پیشانی نہیں جھکاتا، آج خدا کے حکم پہ مٹی پہ اپنا سر سجدے میں رکھ رہا ہے، یہ عین عبودیت ہے۔ اور یہ عبودیت کی معراج ہے کہ بھائی کیا ذکر کتنا خوبصورت ہے ادھر، سبحان ربی الاعلی و بحمد، جی کہ بھائی میں سب سے ادنا ہوں، اے اللہ تو سب سے اعلی ہے اور تیری تسبیح و تقدیس کرتا ہوں۔ زن گرامی، بہترین سجدے میں جو ذکر ہے اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے آپ کو حقیر ترین یہاں پہ محسوس کرواؤں اور اس کو عظیم ترین جو ہے کیونکہ وہ اعظم ہے اور اس کا اقرار کروں تو یقیناً بندگی کی معراج ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے اور جو ہے نماز کی معراج سجدہ۔ افسان گرامی، ہمیں جب سجدے میں جانا تو سب سے پہلے مٹی پہ، اب مٹی ہو، پتھر ہو یا لکڑی ہو، پتا ہو جو کھایا نہیں جاتا، ہاں تو اس کے اوپر کیا ہے ہم لوگ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اچھا نہیں ملے تو تلاش کرو۔ کب تک تلاش کرو؟ جب تک نہیں مل جاتا تب تک تلاش کرو۔ اگر نہیں پھر بھی وقت جو ہے انتہا کو پہنچ گیا اور آخری وقت آ گیا کہ اب نماز قضا ہونے والی ہے، اب حکم ہے جو چیز مہیا ہے اس پر سجدہ کرو۔ یہ کارپٹ پہ سجدہ نہیں ہے، لباس ہے پہنا جا سکتا ہے، ہاں عزیزان گرامی، لیکن اب یہاں پہ یہ بھی سوال ہے کہ مٹی پہ سجدہ عاجزی ہے کہ نرم ملائم کارپٹ پہ؟ مٹی پہ سجدہ عاجزی ہے نا، یہ تو نوابی ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی یہاں پہ جہاں کوئی بس نہ چلے وہاں حکم ہے کہ ہاں اب جو چیز مہیا ہے اس پہ سجدہ کر لو۔ اچھا اب جو ہمیں نہیں ملتی تو ہم فوراں سے ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اول تو تلاش کرو، نہیں ملی
تو پھر جو ہے جو چیز مہیا ہے اس پہ ہم نے سجدہ کرنا، یہ حکم ہے اصل۔ اب جب کوئی ایسی صورت آ جاتی کہ سجدے کا سامنے پڑا ہوا ہے جی، اور کوئی بچہ آتا ہے اور وہ ٹھوکر لگاتا ہے سجدے کا، وہ حکم ہے اگر تو تھوڑا قریب قریب ہے تو کوشش کر کے اٹھا لو کہ سجدہ اسی پہ ہے، نہیں تو جو چیز اب مہیا اس پہ کرو، کیونکہ اب اضطراری کیفیت، اب نماز توڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ ہاں اگر پہلے سے پتا تھا کہ رستے میں نماز پڑھنا ہوں، ٹھوکریں لگ جائیں گی، بچے آئیں گے اور اٹھا کے لے جائیں گے، ہاں تو پھر اب احتیاطاً دوبارہ نماز پڑھو۔ لیکن اگر آپ کو یقین تھا کہ ہاں میں اس جگہ پہ پڑھوں گا جہاں پہ آمد و رفت نہیں ہے مسجد میں، اور یہاں پہ کوئی ٹھوکر لگاتے ہیں اور وہ چلی جائے، تو اب وہیں پہ سجدہ کرنا ہے جہاں پہ، پھر بھی ہاتھ نہیں ہے۔ ہاتھ کہاں پہ آ گیا؟ کہا ہاتھ وہاں پہ کہ تم ایسے مقام پہ سجدہ کر رہے ہو جہاں انتہا کی سردی ہے، یخ ٹھنڈی، کہ جیسے ہی آپ نے پیشانی ٹکانی ہے وہاں پہ فوراً سے ہی آپ کی یہ جلد جو ہے یہ اس برف کے ساتھ مل جائے گی جی، اور کیا ہوگا؟ چپک جائے گی، ہٹانے سے یہ جلد یہ اکھڑ جائے گی۔ کہا اس جگہ پہ تم پہلے کیا رکھو؟ یہاں پہ پہلے تم جو ہے نیچے کپڑا رکھو، کپڑے کے اوپر تم اپنا ہاتھ رکھو تاکہ اتنی اس کی شدت تمہارا ہاتھ برداشت کرے، اس کے اوپر اب کرو۔ ہمیں کیفیت ایسی کبھی ملی، اس وجہ سے ہم کیفیت پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح دوسری وجہ جہاں پہ ہم ہاتھ پہ کر سکتے ہیں، کہا اس آگ سے جیسی تپتی زمین پر کہ زمین پہ جیسے پیشانی رکھو گے تو پیشانی جل جائے گی۔ کہا پھر کپڑا نیچے رکھو، ہاں کپڑے کے اوپر جو ہے وہ گرمی اوپر آ جائے گی، تم پھر نہیں ٹکا سکتے۔ کہا کہ اب ہاتھ رکھو تاکہ برداشت یہ کر جائے تو اس کے اوپر سجدہ کر لو۔ عزیزان گرامی، ہمیں مسائل کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے اپنا عمل ٹھیک کریں۔ اب یہاں پہ کوئی صورت نہیں ہے کہ ہاں نہیں ملی تو ہاں یہ رکھ لو۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں صورتیں میسر نہیں ہمیں آتی ہیں، اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور وہاں دروازے پہ سجدہ گاہ ہے تو ہمت کر کے وہاں سے اٹھانی ہے، نہیں تو جناب شمسی صاحب سے پوچھ لو، بھٹی صاحب سے پوچھ لو، مولانا جعفر صاحب سے پوچھ لو، سبطین صاحب سے پوچھ لو، حسن صاحب سے پوچھ لو، آپ کے پاس سجدہ گاہ ہے تو میں نماز پڑھ لوں۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ آپ کو مقدمہ فراہم کرنا ہے نماز کا، اور یہ چیزیں نماز سے پہلے مہیا کرنی ہے، ایسے ہی نہیں کہ ہاں جی کوئی نہیں مل رہی تو چلو جی ایویں ہی صحیح نہیں۔ عزیزان گرامی، ہاں کورے کاغذ پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر لکھا ہوا کاغذ ہے کیونکہ یہ بھی لکڑی کا بنتا ہے، اس کے بورے کا بنتا ہے، تو حکم ہے اس کے بھی اوپر کر سکتے ہیں، ٹیشو کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ عموماً نہ وہ پہنا جاتا ہے نہ وہ کھایا جاتا ہے، اور لکڑی کے بورے سے بنتا ہے، تو اس پہ اگر لکھا ہوا ہے تو مکروہ ہے، سجدہ اس پہ البتہ ہو جائے گا۔ تو پیشانی ٹکانا واجب، دونوں ہاتھوں کی تلیاں زمین کے اوپر ٹکانا واجب، اسی طرح آپ نے اپنے دونوں یہ گھٹنے جو ہیں یہ بھی آپ نے زمین پہ ٹکا کے رکھنے ہیں، اور دونوں انگوٹھوں کے سروں کو آپ نے زمین پہ ٹکانا، ناخن کو نہیں، انگوٹھوں کے سروں کو آپ نے زمین پہ ٹکا کے رکھنا ہے، اور اپنا بدن تھوڑا سا آپ نے اٹھا کے رکھنا ہے تاکہ آپ کی کیفیت ٹھیک بنے، اور آپ نے اپنا ہاتھ بالکل سیدھا رکھنا ہے، پاؤں جو ہے بالکل ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، بالکل معمولی سا فاصلہ ہونا چاہیے، اور پاؤں کو اٹھا کے رکھنا ہے۔ یہ ہر سجدے کے اندر ہم نے جانا ہے، تو ہماری کیفیت کیا ہوگی کہ جیسے ہی ہم رکوع سے سجود میں جائیں گے، دونوں سجدے جو کرنے ہیں، تو ہمیں پہلے جو ہے کھڑے سیدھا ہم نے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ٹکانا۔ یہاں پہ خواتین اور مرد کے اندر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا معمولی سا فرق ہے کہ جیسے ہی ہم نے سجدے میں جانا ہے تو ہمیں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ یہ دیکھیں میں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ایک لازے کھڑا ہوں، اب مجھے نیچے جانا ہے تو اب مرد نے پہلے دونوں ہاتھ نیچے زمین پہ لگانا ہے، یہ دیکھیں
पहले दोनों हाथ, ये मैं अपने पांव के ऊपर मैं बैठा हूं, दोनों हाथ लगाने हैं और फिर अपने घुटने लगाने। पहले हाथ फिर घुटने। मर्द हजरात ने पहले क्या करना है, पहले हाथ जमीन पे लगाने हैं, फिर दोनों जानों दोनों घुटने जमीन पर टिकाने हैं। हाँ, बैठना ऐसे है। और खवातीन का बरअक्स है। खवातीन ने पहले अपने घुटने जमीन पे लगाने हैं ऐसे और फिर हाथ यूं पे लगाने। अब जो हजरात जो है, जाहिरी बात है, जो ऐसे पहले अपने घुटने लगाते हैं और फिर हाथ लगाते हैं, तो यकीनन उन्होंने अपनी नमाज जो है वो घर वालों से सीखी है। तो अभी क्या है, ये तरीका हमें पता होना चाहिए कि हमने पहले हाथ और फिर अपने घुटने टिका के हमने बैठना, और दोनों हाथ आपने यहां पे रखने अपने इधर। और सजदे के लिए अब सारे तो मेरे ख्याल में या पीछे वाले खड़े हो जाएं, तो फिर या मैं अगर करके दिखाऊं तो मैं इधर आपके लिए सलवात पढ़ ले, मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहां पे सजदा हो सकता है, यहां पे सजदा करना है। हम इस तरह करके बैठ गए, ठीक है, तो जानू ये हमारा जिस तरह करके हमने बैठना है। और अब सजदे में जाना है, तो अब हुक्म ये है कि 7 चीजें टिकानी, उसको ठिकाना है, ठीक है। तो अब जो मर्द हजरात थे उन्होंने ये इस तरह करके सजदा करना है। ये 2 हाथ इधर रखने कान किलो के बराबर, बाजू जो है वो खोल के रखने हैं, ये वाला हिस्सा जो है जुदा होना चाहिए। दोनों पांव जो है उनको आपने उठा के रखना है और इस तरह करके आपने सजदे को अदा करना है। जिक्र की कितना झुकना है इसके अंदर आपको पता है। यहां पे जो अभी बताया, सुभान रब्बी अला व बिहम्दे, ये क्या है, ये वाजिब जिक्र है। हमने यहां पे जितनी देर हमने रुकना है, अपने आप को साकिन रखना है। सुभान रब्बी अला व बिहम्दे, ठीक है। ये हमद ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अगर हमने आगे बढ़ना, अरबी कायदा है कि जहां पे आपने तवक्कुफ करना है, आखिरी हरकत को गिरा दिया जाता है। तो अब दोबारा से इस तरह बैठ गए। अब यहां पे हुक्म है, मुस्तहब है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इल्ला आप ना भी कहें तो तब भी ठीक है। तो दोबारा से सजदे में जाना ताकि हमारे 2 सजदे मुकम्मल हो जाए। अल्लाहु अकबर कहना मुस्तहब है। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, अल्लाहु अकबर। यहां पे एक लाजा हमने दोबारा से बैठना है। तवज्जो कीजिएगा कि हाँ, दूसरा सजदा जब कर लिया है तो हमने दोबारा से यहां पे बैठना, एक लाजे के लिए तवक्कुफ करना है। ये हमारे 2 सजदों का हिस्सा है कि जब पहले आए तो सजदे में गए थे, हाँ, फिर थोड़ा सा बैठे थे, दोबारा सजदे में गए, तो फिर अब थोड़ा सा यहां पे बैठना है और फिर खड़े होना। अब जब खड़े होना है तो यहां पे भी तरीका है। तो यहां पे अब पहले हाथ टिका लिए, अब पहले घुटने उठाने हैं और फिर खड़ा होना। तवज्जो की आपने कि हमने जब इधर से बैठे हैं, अब यहां से हमने पहले अपने घुटने उठाने, खवातीन है या मर्द है दोनों ने, और इस तरह करके हमने खड़े हो जाना। ये हर रकत के अंदर 2 सजदे हमने ऐसे अंजाम देने हैं तो हमारा जो है ये रुकन पूरा होगा। परवरदिगार से दुआ है, परवरदिगार हमें तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद को सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन ये चीज़ें सीखने लायक हैं, इनको सीखिए ताकि हमारी नमाज जो है वो बेहतरीन हो जाए।